أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنیات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق ينجي والكذب يهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات نماز و درود شریف ذوق سے پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اما بعد. حضرات گرامی، میری اور آپ کی انتہائی خوش بختی ہے، انتہائی میرے اور آپ پر اللہ کا انعام ہے. اللہ نے دنیاوی جنجالوں سے ہمیں نکال کر اپنے خاص ذکر کے لیے جمع ہونے کی سعادت عطا کی. اس کی ابھی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد یہ کلی کھلے گی. جو لمحات اللہ کی یاد کے لیے میں نے وقف کیے تھے وہ قیمتی کتنے ہو گئے، کتنے قیمتی ہو گئے. اب اس وقت میں جب کلی کھلے گی تو اس وقت کچھ کرنے کا وقت نہیں ہوگا سوائے افسوس کے، اور کچھ نہیں ہوگا. اب یہ زندگی بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. باولپور میں ایک جنازہ تھا. جب ہم لحد میں اتار رہے تھے، وہ شہر کے درمیان میں قبرستان ہے اور اونچائی پر ہے. چاروں طرف سے جب اذانیں گونجنے لگی، میں نے اونچی آواز سے ایک بات کہی. میں نے کہا یہ میرے اور آپ کے لیے ہو رہی ہیں، اس کے لیے نہیں. جس کو ہم اندر اتار رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. اب اس کے لیے اذانیں نہیں ہو رہی، اس کے لیے ٹائم جو تھا وہ ختم ہو گیا. میرے اور آپ کے لیے اذانیں ہو رہی. فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث پاک ہے. میرے شیخ مرشد عالم
حضرت شیخ مولانا عبدالحفیظ مکی سب کہہ دو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہاں پر اور میرے یہاں حضرت بہت شفقت فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ تشریف آوری عادت کی ہوتی تھی، یہ اسی کی برکات ہیں، اسی کی۔ تو وہ میرے شیخ اس حدیث پاک کو بیان فرماتے تھے اور مسکراتے بھی تھے۔ یہ فرماتے تھے اس مجلس کے اختتام پر، ہاں پہلے فرماتے تھے اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ جب کسی کو یہ مجلس مل جاتی تو اور فرشتوں کو وہ دعوت دیتا، ہلم ہلم آؤ آؤ، میرے اور آپ کی مقصد کی چیز مل گئی۔ تو وہ یوں گھیر لیتے ہیں۔ ہم اگر مجمع بڑھتا چلا جائے تو ہم یوں پھیلتے جائیں گے، اور وہ یوں تانتا باندھتے باندھتے آسمان تک ان کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اختتام پر رب کریم سب کو جاننے کے باوجود ان سے سوال کرتے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا مولا ان کو پیدا نہ کر۔ جنات کا حال دیکھ لیا ہم نے، ان کو پیدا نہ کر، یہ خون خرابہ اور فساد کریں گے زمین پر۔ تو اب اللہ تعالیٰ انہی سے سوال فرماتے ہیں، کہاں سے ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے کچھ بندے تیرے ذکر میں مشغول تھے، تیری تعریف میں لگے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید سوال فرماتے ہیں، اچھا میرا ذکر کر رہے تھے تو کیا مجھے دیکھا؟ وہ عرض کرتے ہیں دیکھا تو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ لے تو پھر کیا ہوتا؟ انہیں اللہ میاں اور زیادہ تیری حمد و صلوات کرتے، اور زیادہ تیری عبادت کرتے، اور زیادہ ذکر کرتے۔ اچھا یہ بتاؤ کسی چیز کی طلب بھی ان کے دل میں تھی؟ تو عرض کرتے مولا جنت کی طلب دل میں تھی، طمع ان کے دل میں جنت کا تھا۔ جنت دیکھی؟ عرض کرتے ہیں دیکھی تو نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اور زیادہ جنت کے حصول کے لیے، جنت کے حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ عبادات کرتے، اور زیادہ تیرا ذکر کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی چیز کا ڈر تھا ان کے دل میں؟ ہاں ڈر ہے نا۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ جہنم کا۔ کیا جہنم دیکھی؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ دیکھی تو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے ہو تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اور زیادہ ڈر پیدا ان میں ہو جاتا، اور خوف پیدا ہو جاتا، اور زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے، اور زیادہ گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے۔ اب باری تعالیٰ میرا اور آپ کا رحیم رب کیا اعلان فرماتے ہیں؟ یہ قیامت تک ایسی مجالس کے میں شرکت کرنے والوں کے لیے جو شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ، ان سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ
ٹھیک ہے، باقی سب لوگ اسی نیت سے گھر سے چلے تھے، دکان کو بند اسی نیت سے کیا تھا، اپنے تقاضے آگے پیچھے اسی وجہ سے کیے تھے کہ میں نے مسجد ذکر میں جانا ہے۔ ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو اس نیت سے نہیں آیا تھا، ان میں سے کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا چلو یہ فارغ ہوں پھر میں ملوں گا، وہ بھی شامل ہو گیا۔ اب اس کی کریمی کی حد دیکھیے، کتنا کریم ہے وہ رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مجلس میں شرکت کی برکت سے اس کی بھی بخشش کا اعلان ہو گیا۔ اب جو لوگ باقاعدہ اہتمام سے آئے ہیں، غسل کیا، خوشبو لگائی، درود شریف پڑھتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ جامع مسجد تقویٰ میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، فلاں کام پھر کر لیں گے، اب میں ادھر جا رہا ہوں۔ جو اس رغبت کے ساتھ آئے، کاموں کو آگے پیچھے کر کے آئے، اتنی ان کے لیے کتنا بڑا انعام ہوگا۔ امام ربانی قطب الاقطاب حضرت شیخ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر کتنا ہی بے رغبتی سے کیوں نہ کیا جائے، شوق تو نہیں تھا، ذوق بھی نہیں تھا، اعلان سنا بیٹھ گئے۔ ایک آدمی جا رہا تھا، چلو میں بھی چلتا ہوں بھائی، رغبت سے نہیں آیا، بغیر رغبت ہی آیا، بیٹھ گیا، اور جو عمل کرنے لگے وہ بھی اساتذ کرنے لگا۔ فرمایا جو آدمی بے رغبتی سے ذکر کرتا ہے، یہ ذکر بھی اس پر اثر کیے بغیر نہیں رہے گا، یہ بھی ذکر اثر کیے بغیر نہیں رہے گا۔ بتاؤ جو لوگ رغبت سے ذکر کر رہے ہیں اس پر کتنا اثر ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلیفہ تھے، پیر طریقت حضرت مولانا فقیر محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے تھے۔ میں نے ان کی زیارت کی، بہت اللہ والے تھے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے، عصر کی نماز کے بعد کی جو نشست تھی جامعہ شرفیہ میں، جو اسٹیج سیکرٹری تھا اس نے تھوڑی تعریف زیادہ کر دی، القاب زیادہ لگا دیے۔ کرسی پر تو پہلے سے بیٹھے تھے، رونا شروع کیا، مغرب تک روتے رہے، کوئی بیان نہیں۔ مغرب کی نماز میں روتے رہے، نماز کے بعد عشاء تک روتے رہے، جب تک نیند نہیں آئی اس وقت تک روتے رہے۔ اچھا تو تعریف سنتا ہے اپنی، تیری تعریف کی گئی، تو خوش ہو رہا ہے، تو اس قابل ہے؟ تو یعنی یہ ہمارے اکابر تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا پیر فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ کیا جائے، کتنا تھوڑا ہی کیوں نہ کیا جائے، نفع سے خالی نہیں ہے، نفع سے خالی نہیں۔ اب یہ اس سے اندازہ لگائیے، جب ایک دفعہ سبحان اللہ کی کیا قیمت ہے،
ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کی کیا قیمت ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے کی کیا، جو تھوڑی دیر کے میں بیٹھ کر باقاعدہ اس نے ذکر کیا، اس کی اہمیت اور بڑھ گئی، اور بڑھ گئی۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک اور آپ کے سامنے میں رکھوں، دوسرے پارے کے دوسرا رکوع ختم ہونے والی آخری جو آیت ہے، اس میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں۔ تھوڑا سا اندازہ لگائیے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، صرف یہ اندازہ لگا دیجیے، اور انعامات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیجیے، ہم گناہگار بندے، عاصی بندے، محتاج بندے، گناہوں میں لت پت بندے، غلطیاں ہی غلطی کرنے والے، اپنے رب کا ذکر کریں، اور شہنشاہوں کا شہنشاہ، ہمارا مالک حقیقی اللہ رب العزت، اللہ رب العزت، وہ اس گناہگار بندے کا ذکر کریں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر فرمایا تم میرا ذکر دل میں کرو گے، میں بھی دل میں ذکر کروں گا۔ تم کسی مجمع میں ذکر کرو گے، میں تمہارے سے بہتر مجمع جو معصوم ہیں، فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو بتائیے کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی شان کی بات ہے۔ میرے استاد مکرم حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، حافظ قرآن تو دنیا میں کروڑوں ہیں، حافظ الحدیث ان 14 صدیوں میں حافظ الحدیث 1 2 3 4 ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے بڑے مزے جو چائے چکھ لے، اللہ کے بڑے مزے جو چائے چکھ لے۔ جس کو یہ چاشنی مل گئی اللہ کے ذکر کی، کتنی بڑی شان والی بات ہے، کتنی بڑی عظمت والی بات ہے کہ اس کو لذت، اب پہلے گناہوں میں لذت آتی تھی، اب ذکر میں لذت آنے لگی۔ پہلے ناچنے والوں کو دیکھنے میں لذت آتی تھی، اب ذکر کرنے والوں کو دیکھنے میں لذت آتی۔ پہلے پیسہ لگاتا تھا گناہوں کے کاموں میں، وہاں لذت آتی تھی، اور اب یہ اللہ کی راہ میں پیسہ لگاتا ہے، اس میں اس کو لذت آتی۔ اور جو لوگ اخلاص سے خرچ کرتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پر مجھے اللہ جو بینیفٹ دے رہا ہے، اللہ مجھے اس کا جو بدلہ دے رہا ہے وہ کتنا ہے، میں کتنا تھوڑا دے رہا ہوں اور وہ کتنا زیادہ دے رہا ہے، میں حقیر دے رہا ہوں وہ کثیر دے رہا ہے۔ اب رغبت بڑھ گئی، نیکی کی رغبت بڑھ گئی۔ تو دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں بھائی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست 1,24,000 پیغمبروں میں سے
کسی کو براہ راست خطاب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء، رحمت دو عالم، فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو براہ راست خطاب کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تھوڑی دیر کے لیے اس پر بھی ذرا سوچیں. اس کی قریبی کی تو حد ہی نہیں ہے نا. اس پر ذرا غور کریں کہ اللہ نے میری اور آپ کی روحوں کو روکے رکھا. حضرت آدم کے دور میں پیدا نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، 1,24,000 پیغمبروں کے دور میں پیدا نہیں کیا. ہماری روحوں کو روک کے رکھا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بناؤں گا ان کو. کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑے فخر کی بات ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. اب ہم لاج رکھیں، اس کی لاج رکھیں. ایک باندی دن کو روزہ رکھتی، رات بھر نفلیں پڑھتی، تلاوت کرتی. جس کی وہ باندی تھی وہ بھی اللہ والے تھے. وہ کچھ حصہ کرتے تھے، کچھ حصہ آرام کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا اللہ کی بندی اتنی دن بھر روزہ، رات بھر اللہ اللہ. کہنے لگی صرف اس وجہ سے کرتی ہوں دن قیامت کے امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی انبیاء کے سامنے فخر سے یہ بات فرمائیں، میری امتی مرد تو مرد، عورتوں کا یہ حال ہے، عورتوں کا یہ حال ہے. دن بھر روزہ، رات ساری اللہ اللہ کرنا. اللہ کے بڑے مزے، جو چاہے چکھ لے. تو دوستو بزرگوں، اب یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی، اس کی اہمیت کب پیدا ہوگی؟ اس کے لیے باری تعالیٰ کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، مجھ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، جو میرا نام لینے والے ہیں، جو میرا تذکرہ کرنے والے ہیں. پہلے انہوں نے اپنی تربیت کرائی، جب ہو گئی تو ان بڑوں نے اس کو اوروں کی تربیت کے لیے مختص کر دیا کہ جاؤ اب لوگوں کو اللہ اللہ کرو، لوگوں کو اللہ اللہ کرو، ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. جو ٹہنی درخت سے جڑی رہتی ہے، ہری بھری رہتی ہے، اور اس پر پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، سبز پتے ہوتے ہیں، سبز ٹہنیاں ہوتی ہیں، دیکھنے میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں. اور جو ٹہنی کٹ جائے وہ سوکھ جاتی ہے اور جلا دی جاتی ہے. اس لیے وابستہ رہو اللہ والوں کے ساتھ،
بہار آئے گی بہار. ایک صاحب نے سوال کیا کس کی بہار آئے گی جناب؟ میں نے کہا اس کی بہار آئے گی. اور کس کی آئے گی؟ ہاں جی. اور تسبیح کی بہار آئے گی، مسواک کی بہار آئے گی، ذکر کی بہار آئے گی، تلاوت کی بہار آئے گی، امامہ باندھنے کی بہار آئے گی، بابدو رہنے کی بہار آئے گی. کبھی تلاوت کی بہار، کبھی ذکر کی بہار، کبھی نوافل کی بہار. یہ بہار آئے گی جب تم پیوستہ ہو جاؤ گے کسی اللہ والے کی صحبت. اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. جڑ جاؤ، اللہ والوں کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، بہار ہی بہار آئے گی. ایک صاحب مجھ سے بیعت ہوئے. میں نے کہا یہ کوئی معمولی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو اس کی اہمیت بتاتا ہوں. وہ یہ، پہلے تو اتنی خود بھی اپنے لیے دعا نہیں کرتا تھا، اب سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں پوری دنیا میں ان سب کی دعاؤں میں تو شامل ہو گیا. پہلے تو خود بھی اتنا ذکر دعا نہیں کرتا تھا، اب پوری دنیا کے مشائخ کی دعاؤں میں تو شامل ہو گیا. جب ہم دعا کراتے ہیں اللہ چاروں سلسلے کے مشائخ ہوں، ذاکر ہوں، ان کو سب کو تو نواز، سب کے لیے دعا ہوتی. تو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے متعلق جو اپنا تزکیہ کرا لیتے ہیں، تزکیے کا فکر رکھتے ہیں، یعنی پاک ہونے کا، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے 11 قسمیں کہیں. کتنی بھائی؟ 11 قسمیں. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے بھائی؟ بولو، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت. میں نے آج صبح نواب شاہ میں درس قرآن پاک میں ایک بات میں نے کہی. میں نے کہا یہ بتاؤ بھائی، دنیا میں قسم اس لیے کھائی جاتی ہے، لوگ کھاتے ہیں کہ مذاق نہیں ہے، سچی بات ہے، میں قسم کھاتا ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں. نہ اللہ مذاق کرتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے. تو اب اللہ قسم کھا کر فرمائے، ایک نہیں 11 قسمیں. سورۃ الشمس میں 11 قسمیں. مقصود کیا؟ مقصود یہ کہ وہ بامراد ہوا جس نے اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر لیا، وہ بامراد ہوا. اور فرمایا وہ نامراد ہوا جس نے اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے پاک نہ کیا. معمولی بات نہیں ہے. یہ بتاؤ بھائی، آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے میں مفتی بناتا ہوں، کوئی آدمی ناپاک ہو مسجد میں آ سکتا ہے؟ بولو بھائی. قرآن پاک چھو سکتا ہے؟ نماز پڑھ سکتا ہے؟ کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے جب آپ ناپاک ہیں. پہلے پاک ہو پھر اللہ کے گھر میں آؤ. تو بتاؤ جنت پاک لوگوں کے لیے یا ناپاک لوگوں کے لیے؟ بولو بھائی.
پاک لوگوں کے لیے۔ اب جنت میں گندگی لیے ہوئے کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہیں،